नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुन नहल की आयत नंबर 33 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल नहीं यंजुरूना, वो इंतजार करते, इल्ला मगर, अन ये के, तअतियहुम, आए उनके पास, अल मलाइकतु, फरिश्ते, औ या यअतिया आए, अम्रु हुक्म, रब्बिका, तेरे परवरदिगार का, कदालिका इसी तरह, फ़अला किया था, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, मिन से क़ब्लिहिम इनसे पहले थे, वमा और नहीं, ज़लमहुम जुल्म किया उन पर, अल्लाहु अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन, कानू वो थे, अनफुसहुम अपने आप पर अपनी जानों पर, यज़लिमून जुल्म करते। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि नहीं ये इस बात का इंतज़ार करते कि इनके पास यानी ये लोग जो हैं जो कि काफिर हैं या मुनकिर हैं, कि क्या ये सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि इनके पास फरिश्ते आएँ इनकी जान निकालने के लिए, या फिर ये कि इनके पास इनके रब का हुक्म आ जाए, आपके परवरदिगार का हुक्म आ पहुँचे, और वो हुक्म किस चीज़ का, यानी अज़ाब के आने का। और इससे पहले भी यानी जिस तरह का रवैया मुशरिकीन मक्का ने इख्तियार कर रखा है, एग्जैक्टली इसी तरह का रवैया जो है पहली लोगों ने भी इख्तियार किया। और फिर हुआ क्या उनके साथ कि उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, उनको हलाक कर दिया गया। तो इसीलिए एंड पे फरमाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी उनके इनकार और उनके कुफर की बिना पर जो उन पर अजाब आया, तो वमा ज़लमहुमुल्लाहु, कि अल्लाह सुब्हाना ताला का उन पर ये कोई जुल्म नहीं था, बल्कि असल बात क्या थी, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि असल में तो उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, इनकार करके और नाफरमानी करके। अब यहाँ पर जो है जैसे कि हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, बेसिकली दो लोगों की कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। एक तो वो थे जो कि क्या थे, मुनकिर थे, और उनके इनकार की वजह कि क्यों वो ईमान लाने से इनकार कर रहे थे, और आखिरत का इनकार कर रहे थे, क्योंकि वो मुस्तकबिरून तकब्बुर करने वाले थे। और क्या था कि जहाँ वो खुद गुमराह थे, इसके साथ साथ अपने साथ साथ औरों को भी गुमराह करते थे। और ये सब कैसे कर रहे थे, बगैर इल्म से, जाहलियत की बिना पर जो है दूसरों को भी जो है असल रास्ते से भटका रहे थे। तो वहां पर भी हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए समझी थी कि वहां पर क्या कहा गया कि ये खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, दूसरों के गुनाहों का भी सबब बन रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये अपने गुनाह का बोझ और दूसरों को जो ये भटका रहे हैं उसका बोझ भी इनको उठाना पड़ेगा। और उसमें हमने अपने लिए क्या लेसन लर्न किया था कि ये चीज़ जो है ना बेसिकली बहुत डरा देने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। एक तो होता है ना कि एक सिंगल गुनाह है, आपका गुनाह आपकी अपनी हद तक है, खुद किया, दैट्स इट। लेकिन क्या है कि ऐसे गुनाह जो कि जिनमें हमारा किसी भी तरह से दूसरे लोग कर रहे हैं और उसमें हमारा हिस्सा डल रहा है, हम किसी भी तरह से दूसरों को गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं, इनवाइट करते हैं, या ये कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको सहूलत दे रहे हैं कि वो आसानी से इस गुनाह को कर जाएं। तो किसी भी तरह से अगर हमारा उसमें हिस्सा डल रहा है और वो गुनाह आगे से आगे फैल रहा है, इट मीन्स कि हमारा गुनाह भी क्या है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, उसका बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। और फिर क्या था कि अ, अब ऐसे लोग जो कि नहीं मानते और उनको हर तरह से दलाइल दे दिए, बता दिया, तो अब क्या बताया जा रहा है कि हर तरह से बात क्लियर करने के बाद अब ये लोग क्या इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि इनके पास या तो इनकी मौत का वक़्त आ जाए, फ़रिश्ते इनकी जान निकालने के लिए आ जाएँ, और या फिर ये कि अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से इन पर जो है वो अज़ाब आ जाए। और क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देखते ही इंसान फिर क्या करता है, वो जितना मर्ज़ी मुतकब्बिर और सरकश और नाफरमान बनता रहे दुनिया में जब तक वो ज़िंदा होता है, लेकिन जैसे ही मौत के फ़रिश्ते उसके सामने आते हैं,
तो फौरन अपना सर झुका देता है, क्योंकि हकीकत उस पर जो है ना बहुत वाज़ेह हो जाती है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि इंसान असल वक़्त कब है कि वो अपने रब के सामने झुक जाए, मानने वाला बन जाए इस दुनिया में, जबकि उसके पास ज़िंदगी है। जब मौत का वक़्त आएगा, तो फिर ये जो झुकने की और ईमान लाने की तौफ़ीक जो है ना, या ये कि इस चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। उस वक़्त का ईमान लाना, उस वक़्त का मानना जो है, वो बेसिकली कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर क्या है, फ़अस्वाबहुम, बस पहुँची उनको सय्यिआतु बुराइयाँ, माँ उसकी जो आमिलू उन्होंने किया था, वहाक़ा और घेर लिया बिहिम इनको, बिहिम इनको, माँ उस चीज़ ने के कानू थे वो बिही जिसका यस्तहज़िऊन मजाक उड़ाते। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है नहीं मानते, और इससे पहले कौमों की मिसाल दी जा रही है कि उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन फाइनली उनको तबाह कर दिया गया, और उनकी ये तबाही और हलाकत अल्लाह सुब्हानहू तआला का जुल्म नहीं था, बल्कि ऐसा करके, कुफर करके, इनकार करके, नाफरमानी करके बेसिकली उन्होंने खुद अपने आप को तबाही के लिए जो है वो, जिसे कह लें कि डिजर्व करा लिया। और फिर क्या है कि अब क्या कहा जा रहा है कि बस पहुंची उनको उनकी बुराइयाँ, जो कुछ भी वो अमल करते थे, उन बुरे अमलों की जो सज़ा थी, वो उनको मिल गई। और उनको किस चीज़ ने आकर घेरा? वही चीज़ जिसका कि वो मज़ाक उड़ाते थे। और किस चीज़ का मज़ाक उड़ाते थे? अज़ाब का मज़ाक उड़ाते थे, ठट्ठा लगाते थे, मज़ाक बनाते थे। क्योंकि जब भी कोई पैगंबर आया, उसने जो है क्या किया कि लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की सज़ा से और आखिरत के बुरे अंजाम से लोगों को डराया कि अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तो फाइनली क्या है कि दुनिया में उन पर अज़ाब आ सकता है, और दुनिया में अगर अज़ाब ना आया, तो क्या है कि आखिरत में जो है उनको सज़ा मिलेगी। तो ये जो दुनिया में अज़ाब की बात थी, इस चीज़ का जो है ना अ, हर कौम जो है ना बहुत मज़ाक उड़ाती थी, और यही कहती थी कि अच्छा, वो जो तुम वादे करते हो, जिस चीज़ से तुम हमें डराते धमकाते हो कि अच्छा अगर हम ना माने तो अल्लाह का अज़ाब हम पर आ जाएगा, हम तबाह कर दिए जाएँगे, तो अज़ाब वो हम पर आता क्यों नहीं? तो उस चीज़ का जो है बेसिकली मज़ाक बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जितनी भी वो बुराइयाँ कर रहे थे, जितने भी गलत काम कर रहे थे, तो उनकी बुराइयाँ, यानी उन अमाल की बुराइयाँ, बुराइयाँ मीन्स कि उनके बुरे अमाल की सज़ा जो थी, उन पर फाइनली पहुँच गई, उन तक आ पहुँची। और क्या था कि उनको कहाँ से घेरा गया? एग्ज़ैक्टली उसी चीज़ से घेरा गया, जिस चीज़ का वो मज़ाक उड़ाते थे। यानी अज़ाब का मज़ाक उड़ाते थे, और वही अज़ाब जो है, उसने आकर उनको घेर लिया। अब इसमें जो है ना, एक चीज़ हमारे लिए भी है कि जैसे यहाँ पर ये कहा जाए ना कि वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि उनको उस चीज़ ने घेर लिया जिसका वो मज़ाक उड़ाते थे। अब ये चीज़ जो है ना, हमने वैसे भी यानी बहुत बार में भी खुद हम भी इस चीज़ में से गुज़रे होंगे, या ये कि मुशाहिदा किया होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी की कोई चीज़ देखते हैं, और दिल में या तो कराहियत महसूस करते हैं, या बुरा महसूस करते हैं, या फिर ये कि मज़ाक उड़ाते हैं। तो क्या होता है कि वही चीज़ कुछ दिन के बाद हमारे खुद अपने सामने आ जाती है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर कि हमारा बच्चा जो है ना बड़ा अच्छा है, इतना तंग नहीं करता, और किसी दूसरे का बच्चा हम देखें कि बहुत ही उसने री लगा रखी है, बहुत ही इस तरह से है, तो हम दिल में ही सोचेंगे कि क्या बच्चा है, हर वक़्त री लगा रखी है। यानी इस तरह की चीज़ बेसिकली जैसे ही हमारे ज़हन में आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सेम चीज़ जिसको कि लेके हमने दूसरे को जिसे कह लें कि थोड़ा-सा लेट डाउन किया, तो वो चीज़ खुद हमारे सामने आ जाती है। मसलन क्या है कि किसी को गिरते हुए देखकर इंसान हँसे और बहुत हँसी उड़ाए, तो वही चीज़ उसके सामने भी पलट कर आ जाती है, और ये चीज़ जो है बहुत बार जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सामने जो है वो लेकर आते हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ में भी जो है हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए कि किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा देखें जो कि नॉर्मल से थोड़ा हट कर हो, तो उस चीज़ को जो है ना यानी अपने दिल में इस तरह उसके मुतालिक जो है ना अजीब किस्म के ख़्यालात जो है ना वो नहीं लेकर आने चाहिए। और अगर आएँ भी तो फ़ौरन जो है तौबा इस्तिग़फ़ार जो है वो कर लेनी चाहिए। और फिर क्या है
वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने जो, यानी ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, इन्होंने क्या कहा, अशरकू, वो जो मुशरिक हैं यानी मुशरिकीन मक्का, लो अगर शाआ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, मा अबदना, ना हम इबादत करते, मिन दूनिही उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा, मिन शैइन किसी चीज की भी, नहनु हम, वला और ना, आबा उना हमारे बाप दादा, वला और ना, हरमना हम हराम ठहराते, मिन दूनिही उसके सिवा, उसके यानी हुक्म के सिवा, मिन शैइन किसी भी चीज को। अब यहाँ पर जो है बेसिकली मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है, और उनको जो है बुत प्रस्ती से और शिर्क से जो है मना किया जा रहा था, और क्या कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। मुशरिकीन मक्का जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते थे, उसको जो है अपना रब मानते थे, तमाम चीजों का खालिक जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानते थे, लेकिन बुतों को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का शरीक ठहराते थे। आज जब उनसे कहा जाता कि ये शिर्क तो जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ बहुत ही एक्सट्रीमली नापसंदीदा चीज है, और शिर्क की तो कतन जो है माफी नहीं मिलेगी, और शिर्क जो है छोड़ दो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो इस पर वो जवाब क्या देते थे, मुशरिकीन क्या कहते थे कि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम जो है उसके अलावा किसी और की इबादत ना करते, और ना ही हमारे बाप दादा ऐसा करते। यानी अगर अल्लाह ताला को ये चीज इतनी नापसंद होती, तो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बुतों को उसका शरीक ठहराने की इजाजत ना देता, यानी बेसिकली ऐसा होने ना देता। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला को ये शिर्क नापसंद है, तो अल्लाह ताला जो है ऐसा होने ना देता, यानी बेसिकली हमें रोक दिया जाता, हम हमें जो है सजा मिल जाती। इट मीन्स कि अगर हमें जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से सजा नहीं मिल रही, और हम बड़ी आसानी से बुतों को उसका शरीक बनाई जा रहे हैं, हमें रोका नहीं जा रहा, बाय फोर्स हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से रोका नहीं जा रहा, इट मीन्स कि ये काम दुरुस्त है, यानी हम जो कुछ कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये दुरुस्त है, ये सही है। अगर ना सही होता तो अल्लाह ताला हमें जबरदस्ती रोक देता, हमें भी और हमारे बाप दादा को भी। और इसके अलावा क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिन चीज़ों को हराम ठहराया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि मुशरिकीन मक्का ने अपने ऊपर हराम ठहरा रखी थीं। जैसा कि सूरह अनआम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे मुख्तलिफ जो जानवर हैं, उनमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी वो बना रखी थी कि ये साइबा है, ये बुहीरा है, और उसके साथ-साथ डिफरेंट वो चीज़ें उन्होंने नथी कर रखी थी कि अच्छा हाम जो है मे बी ऐसा ऊँट जो कि शायद 10 बच्चे जो है मेल बच्चे जन्म दे, तो उसके बाद जो है वो उसको आज़ाद छोड़ देते थे कि ये बस अब बुतों के नाम पर जो है ना ये आज़ाद है, इस पर ना सवारी की जाए, ना ही जो है इसका गोश्त खाया जाए, यानी इस किस्म की चीज़ें। अब ये जो चौपाए हैं, मवेशी जानवर हैं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हलाल हमारे लिए करार दिए हैं, इनको हराम नहीं करार दिया। लेकिन मुशरिकीन मक्का क्या कर रहे थे, अपने तौर पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी बातें जो है ना घर रखी थी, और जिनकी बिना पर मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो बुतों के नाम पर आज़ाद छोड़ देते, और फिर उनसे फ़ायदा ना उठाते, ना उनका दूध इस्तेमाल करते, ना गोश्त इस्तेमाल करते, ना उन पर सवारी करते। तो उस चीज़ का भी जो है, जब उनको इस चीज़ से मना किया जाता कि सिर्फ वही चीज़ें हराम है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कर दी, इसके अलावा कोई चीज़ भी जो है वो हराम नहीं है। तो इसका भी क्या जवाब देते कि अगर अल्लाह ऐसा ना चाहता तो हम इन चीज़ों को हराम नहीं ठहरा सकते थे। यानी बेसिकली जो है अपने गलत कामों को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि चूंकि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें शिर्क करना और वो चीजें जो कि हराम नहीं है उनको हराम ठहराना जो है उसको बेसिकली लेट कर रहे हैं, उस चीज को होने दो दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये अल्लाह के हाँ क्या है, काबिल कबूल है। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ भी दुनिया में जो भी वाक़यात रूनुमा होते हैं, जो चीज़ें भी वक़ू पज़ीर हो रही होती हैं, तो वो सारी की सारी ऐसी नहीं है कि अच्छा चूँकि ये अल्लाह ताला को पसंद है तो इसलिए ये ऐसा जो है हो रहा है, नहीं। अ, अल्लाह सुब्हाना ताला को क्या चीज़ें पसंद हैं,
صرف اور صرف وہ چیزیں جن کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہیں۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ انسانوں یہ کام جو ہے وہ کرو۔ اٹ مینس کہ وہ چیزیں یعنی بیسیکلی جو احکامات ہیں، وہ تمام کے تمام احکامات، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ چون یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز چونکہ اوکے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے گناہ کو بھی ہونے کا موقع دیتے ہیں، کیونکہ اس میں زبردستی نہیں کی جاتی، کسی کو زبردستی روکا نہیں جاتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اچھے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور برے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کام بھی جو ہے اگر انسان اللہ کے حکم پر عمل کر جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اذن سے، اس کی پرمیشن سے، اس کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ اچھا کام کیا ہے؟ اس کے ہاں پسندیدہ ہے کیونکہ اس نے خود حکم دیا۔ لیکن برا کام کیا ہے؟ برا کام بھی کوئی انسان کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لیٹ نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر کوئی اگر غلط کام کرنا چاہے تو اس کو لیٹ کر دیتے ہیں کہ کرو، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ اگر لیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے۔ تو یہی جسٹیفیکیشن، یہی لاجک جو ہے نا بیسیکلی بہت ویئرڈ قسم کی لاجک جو ہے مشرکین مکہ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر آج بھی ہم دیکھیں تو جو ہے مسلمان اور لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کی یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اچھا اگر گاڈ کو یہ چیزیں نہیں پسند تو وہ لیٹ کیوں کر رہا ہے، تو وہ ایسا ہونے کیوں دے رہا ہے، پھر روکا کیوں نہیں جا رہا، فوراً جو ہے پکڑ کیوں نہیں ہوتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ انتہائی بیکار قسم کی جسٹیفیکیشن ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ کذالک، اسی طرح، فعلا کیا، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ سیم اسی طرح کی چیز جو ہے یعنی کن لوگوں نے کی؟ جو کہ مشرکین مکہ سے پہلے تھے، یعنی وہ بھی غلط کام کرتے اور اس سے قسم کی گھسی پٹی سی جو ہے جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنے غلط کاموں کی دیتے تھے۔ اور یہی چیز ہے کہ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا آج کا انسان بہت بدل گیا، بہت ترقی کر گیا، بہت آگے نکل گیا، اس کی سوچ بہت بدل گئی، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو رویہ مشرکین مکہ نے اپنا رکھا تھا، ان سے ہزاروں سال پہلے جو قومیں آئیں جن پر عذاب اترا، ایگزیکٹلی اسی سے ملتا جلتا رویہ انہوں نے بھی اپنایا ہوا تھا جو کہ مشرکین مکہ اپنا رہے تھے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ آج بھی لوگ کیا ہیں؟ آلموسٹ اسی طرز پر جو ہے، یعنی ان کی سوچ جو ہے نا وہیں پر ہے۔ جیسے کہ کیا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مزاروں پر جا کر لوگ بہت غلط قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ان سے پوچھا یعنی ان کو کہا جائے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور نہ کی جائیں، تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن کس طرح سے دی جاتی ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوتی تو اتنے سارے لوگ، اتنا ہجوم یہاں پر اکٹھا کیسے ہو سکتا تھا؟ یعنی اتنے لوگ یہاں پر آ کر رہے ہیں، یہ ساری غلط چیزیں کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے اجازت دے رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر جو ہے بیکار قسم کی چیزیں جو ہے وہ کریں۔ تو سوچ جو ہے نا انسان کی وہیں کی وہیں ہے، جس طرح کے غلط کاموں کی جسٹیفیکیشن ہزاروں سال پہلے انسان دیتا تھا، آج بھی وہی چیز ہے۔ اور اب ایسے میں ہے کیا کہ جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے تو اس وقت رسول کا کیا کام کیا تھا؟ فحل، پس نہیں، علی الرسلی، پیغمبروں کے ذمے، الا البلاغ المبین، سوائے اس کے کہ کھول کھول کر پہنچا دینا۔ یعنی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیج دیے، رسول بھیج دیے، اور رسول کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو کھلم کھلا دو ٹوک الفاظ میں بہت واضح کر کے جو ہے لوگوں تک پہنچا دے، بہت واضح طور پر بتا دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔
बस इसके अलावा जो है यानी अ, जो है पैगंबर जो हैं जबरदस्ती लोगों से जो है लोगों को जो है दुरुस्त बात की तरफ ला नहीं सकते। और यही चीज रसूलों के बाद हर उस इंसान के लिए जो कि दीन का दाई है, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, बुराई से रोकता है, तो उसका भी काम क्या है? इल्लल बलाग, सिर्फ और सिर्फ खुल्लम खुल्ला जो है बात को कन्वे कर देना, पहुंचा देना, ये सही है, ये गलत है। आप जबरदस्ती किसी पर जो है हवलदार नहीं बन सकते, जबरदस्ती किसी को जो है यानी गलत रास्ते से जो है वो हटा नहीं सकते, दुरुस्त की तरफ ला नहीं सकते। और फिर क्या है? वलक़द और अलबत्ता तहकीक बअतना भेजा हमने फी कुल्ली हर एक में उम्मतिन उम्मत रसूलन पैगंबर अन के उअबुदू इबादत करो अल्लाह अल्लाह की वजतनिबू और इज्तिनाब करो बचते रहो अत्तागूता तागूत से फमिनहुम पस बाज उनमें से मन हदा हिदायत दी अल्लाहु अल्लाह ने व मिनहुम और कोई वो भी है उनमें से हक़्क़त साबित हो गई अलैहि जिन पर अद्दलालतु गुमराही फसीरू बस चलो फिरो फिल अर्दी जमीन में फंजुरू फिर देखो कैफा कैसा काना हुआ आकिबतु अंजाम अल मुकद्दिबीन झुटलाने वालों का। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने हर कौम में हर उम्मत में रसूल भेजा और उस रसूल ने जो है हमेशा आकर जो है सबसे पहला पैगाम जो अपनी कौम को दिया वो क्या था? ओ अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। और क्या है? वजतनिबुत तागूत, और जो तागूत हैं जो कि बुत हैं या यानी तागूत बेसिकली होता है हर वो सरकश कुव्वत, हर वो चीज जो खुद भी गुमराही पर हो, खुद भी नाफरमानी पर हो और दूसरों को भी गुमराह कर दे। तागूत बेसिकली तगी से है और तगी क्या होता है? सरकशी करना, उभरना। तो हर वो चीज जो कि खुद भी बगावत पर उतरे, नाफरमानी, सरकशी पर उतरे, गुमराही पर उतरे और दूसरों को भी गुमराह कर दे, दूसरों को भी सरकशी पर उभारे, दूसरों को भी नाफरमानी पर उभारे। यानी बेसिकली क्या है कि हर उम्मत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूल भेजा लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए और उनको बताने के लिए कि बंदगी और इबादत क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। और इसके अलावा जितनी भी तागूत कुव्वतें हैं उनसे क्या किया जाए? बचा जाए। लेकिन हुआ क्या कि सारे के सारे लोग जो हैं वो ईमान नहीं लेकर आए, सारे के सारे जो हैं वो फर्मा बरदार नहीं हुए। फमिनहुम मन हदल्लाहु, उनमें से बाज ऐसे हुए जिनको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हिदायत दी। यानी बेसिकली जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, हिदायत जो है वो मिलती अल्लाह सुब्हाना ताला ही की तरफ से है। लेकिन जिन्होंने रसूल का पैगाम सुना कि एक अल्लाह की इबादत करो और जो तागूत हैं उनसे इज्तनाब करो, इस पैगाम को उन्होंने सच जाना और इसकी तरफ बढ़ गए, तो क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए उस ईमान और हिदायत के रास्ते को खोल दिया कि वो उस पर चलते गए। ये है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हिदायत का मिलना। और फिर क्या था? वमिनहुम, और उनमें से बाज ऐसे भी थे मन हक़्क़त अलैहि द्वलाला, कि उन पर तो गुमराही साबित हो गई। अब गुमराही साबित हो गई, इट डजंट मीन कि उन पर गुमराही जो है जिसे कहते हैं कि चिपका दी गई, ऐसी बात नहीं है। बल्कि क्या है कि ये वो लोग थे कि जो कि जिनके सामने दुरुस्त बात आई और उन्हें पता भी चल गया कि ये बात दुरुस्त है और ये गलत है, लेकिन उनका रुझान क्या था? गुमराही की तरफ था। हक बात को देख कर भी, जान कर भी वो उस चीज को लेना नहीं चाहते थे, अपनाना नहीं चाहते थे। और वो किस तरफ माइल थे, किस तरफ उनका रुझान था, किस तरफ झुके हुए थे? दलालत की तरफ, गुमराही की तरफ। तो ऐसे में क्या था कि वो फिर गुमराही हो गए, उनको फिर हिदायत जो है वो नहीं मिली। बेसिकली जो हक और बातिल को देखकर इंक्लाइंड होता है हक की तरफ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। और जो गुमराही की तरफ झुक जाए तो उसके लिए फिर क्या है? गुमराही के रास्ते खुल जाते हैं। और हुआ क्या कि जब ऐसा हुआ कि कुछ लोग हिदायत की तरफ आए और कुछ गुमराही की तरफ आए।
अब दोनों जो थे ये डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, ये दो कैटेगरीज हैं, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, तो दोनों का अंजाम भी डिफरेंट हुआ। अब यहाँ पर जो है ना एक तरह से इस चीज को लाया जा रहा है कि अब के जो मौजूदा इंसान है वो क्या करें, फसीरू फिल अर्दी, कि जमीन की सैर करो। सैर क्या मतलब, कि लोगों के जो पिछली कौमें गुजर चुकी हैं उनके अंजामों पर गौर किया जाए कि किसका अंजाम कैसा हुआ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक कौम जो है अभी किस हाल में उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि उसका एंड क्या हुआ। इसी तरह एक इंसान जो है ना वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक गुनाहगार बेहतरीन बेस्ट लाइफ स्पेंड कर सकता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ से पड़ता है कि उसकी एंडिंग कैसे हुई, उसका अंजाम कैसा हुआ। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अब जरा गौर करो, चीजों को देखो। फसीरू फिल अर्दी, इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, फंजुरू फिर देखो, फिर गौर करो, कई फकान आकिबतुल मुकद्दिबीन, के जो झुटलाने वाले थे, जो नाफरमान हुए थे, उनकी एंडिंग क्या हुई, उनका अंजाम क्या हुआ। और फिर क्या है, इन अगर तहरिस, अगर आप तमन्ना करें, ये बेसिकली आसम से कहा जा रहा है कि अगर आप तमन्ना करें अला हुदाहुम, उनकी हिदायत के लिए, फ़इन्नल्लाह, बस तहकीक अल्लाह, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, मन उसको जो, युदिल्लु वो गुमराह हो, वमा लहुम, और नहीं है ऐसे लोगों के लिए, मिन नासरीन, कोई मददगार। अब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आप जितनी मर्जी शदीद ख्वाहिश करें कि ये लोग किसी तरह हिदायत की तरफ आ जाएं, ईमान की तरफ आ जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, तो बात क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको गुमराह कर दे उसको फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हिदायत नहीं देता। तो बेसिकली यानी क्या है कि ऐसे लोगों का फिर कोई भी मददगार नहीं होता। जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला यानी जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला गुमराह कर दे, तो फिर कोई शख्स भी जो है, दुनिया की कोई ताकत ऐसे शख्स को हिदायत के रास्ते पर ला नहीं सकती। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हिदायत जो है ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के इख्तियार में है, कि जिसको चाहे वो हिदायत की तौफीक जो है वो अता कर दे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखने की बात है कि हिदायत की तौफीक उसी को मिलती है जिसका झुकाव हिदायत की तरफ होगा। जो ढीठ बन जाता है और तकब्बुर दिखाकर हिदायत को रद्द कर देता है और खुद गुमराही को पसंद करता है, तो फिर ऐसे शख्स को जो है कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। जो खुद रहनुमाई और हिदायत के रास्ते को छोड़कर दलालत की तरफ चला जाए, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए गुमराही ही के रास्ते को जो है वो खोल देते हैं। और ऐसे शख्स के लिए क्या है, वमा लहुम मिन नासिरीन, फिर उसका कोई मददगार नहीं है, यानी फिर उसको कोई भी सीधे रास्ते पर ला नहीं सकता। और फिर क्या है, व अक़समू, और उन्होंने कस्में खाई, बिल्लाही, अल्लाह की, जहद ऐमानिहिम, बहुत बड़ी बड़ी कस्में, बड़ी मजबूत कस्में। और ये कस्में किस चीज के बारे में थी, ला यबासु, नहीं उठाएगा, अल्लाह अल्लाह, मन उसको जो, यमूतु मर जाता है, बला, क्यों नहीं, वादन, ये वादा है, अलैहि, उसके जिम्मा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिम्मा, हक्कन, सच्चा, वलाकिन, और लेकिन, अक्सर अन्नास ही, अक्सर लोग, ला यालमून, इल्म नहीं रखते। अब क्या है कि ये लोग जो हैं कस्में खाते हैं, और बड़ी सख्त बड़ी पक्की पक्की कस्में खाते हैं, अल्लाह की कस्में खाते हैं, और क्या कहते हैं कि जो शख्स एक बार मर गया वो कभी भी दोबारा जिंदा नहीं होगा, अल्लाह उसको कभी भी नहीं उठाएगा। यानी बेसिकली क्या है कि क्यामत नहीं आने वाली, बस यही जिंदगी है, इसके बाद मौत क्या है, ये हमेशगी के लिए है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। मौत का क्यामत का बेसिकली क्या है कि इनकार करते हैं। अब यहाँ पर जो है इस चीज का जवाब क्या दिया गया, बला, हरगिज नहीं, यानी ऐसी बात नहीं है। ये जो वादा है कि दोबारा इंसानों को उठाया जाएगा, मौत के बाद दोबारा इंसानों को उठाया जाएगा, ये एक वादा है। और ये वादा अल्लाह सुब्हाना ताला के जिम्मा है कि वो इसको पूरा करेगा। ये बड़ा ही सच्चा वादा है, हक़्क़न, ये सच्चा वादा है जो कि अल्लाह के जिम्मा है कि वो ऐसा करेगा। लेकिन
اکثریت کیا ہے اس چیز کا علم نہیں رکھتی۔ اب کیا ہے کہ اب یہاں پر تو جو مشرکین مکہ کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں، اکثر یعنی وہاں کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ قیامت کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں چورا بن جائیں گی، ہم مٹی بن جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پھر سے جو ہے وہ زندہ کر دے گا۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سچا وعدہ ہے، اور اکثریت جو ہے اس چیز کو نہیں جانتی۔ اب کیا ہے کہ وہاں پر مشرکین مکہ تو جسے کہہ لیں کہ یعنی اپنے عقیدے کے طور پر بھی اس چیز کا انکار کر رہے تھے، اور اگر آج ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو لیں کیونکہ ہر آیت جو ہے ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمیں بھی کیا لگتا ہے جیسے یہاں پہ اینڈ پہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ وعدہ بڑا سچا اور حقیقت پر مبنی ہے اور اللہ کے ذمے ہے اس کو پورا کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے اس چیز کو۔ تو کیا ہے کہ ہم مسلمان بھی بیسیکلی ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جسے کہہ لیں کہ یقین نہیں ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جس طرز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ طرز زندگی جو ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے بس یہی زندگی جو ہے نا اصل زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کبھی ہم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم جتنی لاپرواہی سے، غیر سنجیدگی سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جو کچھ بنا سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ شاید ہم سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم یہ وقت کہاں پر گزار کر آئے، ہم یہ جوانی کہاں پر گزار کے آئے، ہم نے اپنی نعمتوں کا کیسے استعمال کیا، یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، جو چیزیں بھی دے رکھی ہیں، ان کو ہم اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ ہم سے کبھی ان چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کبھی ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آم، ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے، اور وہ یقین کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے؟ ہمارے طرز زندگی سے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، جو اس کا لائف سٹائل ہے، جس طرز پر وہ زندگی گزار رہا ہے، بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آیا وہ شخص قیامت کے آنے پر اپنے حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ اس کی زندگی گزارنے سے پتہ چل جائے گا کہ بھی یہ بندہ جو ہے نا بڑا کانشیس ہے، یہ بہت کانشیس ہے، ہر کام کو بڑا سوچ سمجھ کر کرتا ہے، بنا سوچے سمجھے نہیں کرتا۔ اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا قیامت پر جو ہے وہ یقین ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو اس معاملے میں کیا ہے، غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کیا ہے کہ ہم کہتے تو کہ ہیں کہ بھی اچھا قیامت آئے گی، لیکن اس چیز کو جیسے ابھی پچھلے دنوں کیا ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہو رہا تھا پاکستان میں، اس کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، اس میں کیا تھا کہ یعنی ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی اس کو کوریج دے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو پارٹیسپینٹس آئے ہوتے ہیں مارچ میں، ان سے چھوٹے چھوٹے سے انٹرویوز لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، اور اس میں جو ہے وہ بیسیکلی آدمی تھا، اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں عورت مارچ میں آئے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں نا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آزادی ہونی چاہیے، جو انسان جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اسے پوری پوری آزادی ہونی چاہیے، اور ایون کہ اگر مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، کھلی آزادی ملنی چاہیے، اگر مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو یہ چیز اوکے ہونی چاہیے، عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے تو اس کو بھی اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو وہ جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا کہ اچھا، یعنی ایسا کام تو قوم لوط کرتی تھی،
یہ جو ہم جنسی ہے، یعنی بیسیکلی اس بندے کا کیا تھا کہ ہم جنسی جو ہے اس کو لیگل کیا جائے، اس کو جو ہے یعنی اوکے کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا کھلم کھلا ہوگا، سرے عام ہوگا، تو یہ کام تو جو ہے قوم لوط کرتی تھی، تو ان پر تو پھر عذاب آیا تھا۔ تو اس پر جو ہے یقین کریں، یعنی پاکستان میں وہ انسان ہے ڈیفینیٹلی، زیادہ تر بات یہی ہے، گمان یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، تو مسلمان ہو کر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اچھا عذاب اگر آنا ہے تو آ جائے۔ یعنی ہم مسلمان اس چیز کو، یعنی آپ مسلمان کس چیز کے ہیں کہ کتنی نڈر ہو کر، کتنی بے باکی سے انسان یہ کہہ دے کہ اچھا اگر ان پر عذاب آیا تھا اور ہم بھی اسی جو ہے مکروہ فعل میں اگر ملوث ہوتے ہیں تو ہم پر بھی اگر وہ عذاب آنا ہے تو آ جائے۔ اور اس پر اس نے کہا کہ اچھا پھر قیامت آئے گی، تو اس نے کہا کہ وہ تو آنی ہے۔ یعنی اس کا اتنا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ کہ جب اس نے کہا کہ اچھا پھر تو یہ تو قیامت والی بات ہے، ایسا کریں گے ایک مسلمان ملک میں تو یہ تو قیامت والی بات ہے، اس نے کہا تو قیامت تو آنی ہے۔ یہ بڑا ہی جسے کہہ لیں کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا کہ اچھا قیامت تو آنی ہے تو آ جائے۔ یعنی اٹ مینس کہ ہم جو ہے ہمارے رویے، ہماری عمل جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر کتنا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اٹھایا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہم حاضر ہوں گے اور ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اور یہی چیز کیا ہے کہ یہ بہت ہی پکی اور سچی بات ہے کہ ایک دن ہم سب کے سب جو ہیں رب کے حضور جو ہے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی کیا ہے، اس چیز سے لا علم ہے، جانتی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، لیبینا، تاکہ ظاہر کر دے، لہم ان کے لیے۔ اچھا وہ جو ویڈیو کلپ ہے انشاءاللہ میں کلاس کے بعد آپ سے شیئر کروں گی، آپ ذرا خود سنیے گا کہ اس بندے نے کس طرح سے جو ہے استغفر اللہ، کس طرح سے جو ہے عذاب کو اور قیامت کو جو ہے نا، بالکل جیسے یہ کوئی حقیر سی چیزیں ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آتا ہے تو آ جائے۔ تو اس کو انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر کیا ہے، لیبینا، تاکہ ظاہر کر دے، لہم ان کے لیے، الذی وہ جو یختلفون اختلاف کرتے ہیں، فی ہی ان باتوں میں، ولیعلم اور تاکہ جان لے الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، انہم کہ وہ تھے، کانو انہم کانو کہ وہ تھے، کاذبین جھوٹے۔ اب کیا ہے کہ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، رسول بھیجے گئے اور انہوں نے صاف صاف پیغام دے دیا، کھلم کھلا پیغام دے دیا۔ ہوا کیا، کچھ لوگ ہدایت کی طرف آئے اور کچھ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے جو ہے کھلم کھلا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اور کیا ہے کہ لوگوں میں گروپس ہو گئے، مومن اور کافر بن گئے، ہر کسی نے کہا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں درست بات کروں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ یعنی اینڈ پہ کیا ہے کہ قیامت جو ہے قائم کی جائے گی۔ اب یہ قیامت بھی جو ہے یعنی دنیا میں تو یہ چیز کنٹینیو رہے گی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے اسلام پر آ جائیں، سارے کے سارے جو ہے ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہونے لگا۔ ہمیشہ جو ہے اختلاف رہے گا اور ہر فرقہ، ہر گروپ اپنے آپ کو کیا کہے گا، میں درست ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا راستہ ٹھیک ہے۔ یہ فیصلے جو ہے نا دنیا میں ہو نہیں سکتے، یہ اختلافات جو ہیں لوگوں کے بیچ، ان کو دنیا میں نپٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اسی کام کے لیے کیا ہے کہ قیامت رکھ دی گئی، یعنی قیامت جو ہے واقعہ ہوگی، کیوں، لیبینا، اس کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت ہے یہ برپا ہوگی، حساب کتاب کا دن آئے گا، فیصلے کیے جائیں گے، باتوں کو واضح کیے جائے گا، کیوں، کیونکہ وہ ساری باتیں کہ جن میں اس دنیا میں انسان آپس میں اختلاف کرتے رہے، تو ان تمام اختلافات جو ہیں ان کے فیصلے کر دیے جائیں گے، ان تمام اختلافات کو نپٹا دیا جائے گا، ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو واضح کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو اختلافات ہیں ان میں جب واضح کر دیا جائے گا، کیوں کیا جائے گا، تاکہ جو کافر ہوئے، کفر پر رہے، کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ بات وہ اچھے سے جان لیں کہ واقعتاً وہی جھوٹے تھے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ قیامت کا
مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ قائم کیوں ہوگی، کیونکہ جو لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کافر یعنی اپنے کفر پر جیتا رہا اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا رہا، تو وہ اس دن اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جس رستے کو اس نے ٹھیک جانا، صحیح سمجھ کر چلتا رہا، وہ کیا تھا؟ غلط تھا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں تو کوئی کافر یہ نہیں ایڈمٹ کرے گا کہ نہیں مسلمان جو ہے درست رستے پر ہیں، ساری زندگی کیا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں مسلمان ہی غلط ہے۔ تو قیامت جو ہے اسٹیبلش کی جائے گی یہ بھی بتانے کے لیے کہ کافر اس بات کو جان لے کہ وہی جھوٹا ہے، مسلمان جو ہے وہ درست راستے پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، اور ایک حد تک اختلاف جو ہے نا وہ جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ بیسیکلی اختلاف جو ہے وہ خوبصورتی کے میننگز میں آتا ہے کہ اس میں آپ کو بیسیکلی مور فلیکسیبلٹی ملتی ہے، لیکن اختلاف جو ہے کہاں جو ہے بہت زیادہ غلط اس میں چلا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ نہیں میں درست ہوں، دوسرا جو ہے وہ غلط ہے، وہ تو یعنی گمراہ ہے اور کیا ہے کہ کفر پر ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو وہ اختلاف کیا ہے، بہت ہی برے اس میں چلا جاتا ہے کہ یعنی جب آپ جو ہے اس اختلاف کی بنا پر جو ہے دوسروں کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں اور دوسروں کو جو ہے نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح یعنی مسلمانوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے ہر گروہ کیا کہتا ہے کہ میں درست ہوں، دوسرا گروہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور دنیا میں جو ہے نا یہ چیزیں، اور بہت بار ہم خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ اچھا کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے فیصلے کب کر دیے جائیں گے؟ قیامت کے روز کر دیے جائیں گے۔ جتنے بھی اختلافات ہیں ان میں واضح کر دیا جائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ قیامت جو ہے وہ ویسے بھی بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں ہر کوئی مختلف مختلف کام کر رہا ہے، کوئی کسی پر جو ہے ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور دنیا میں آپ کسی کو جتنا بھی کوشش کر لیں انصاف مہیا کرنے کی، پھر بھی ہم پورا پورا انصاف جو ہے وہ نہیں مہیا کر سکتے۔ تو یہاں پر جو بھی چیزیں یعنی جو یہاں پر ان کو نہیں کیا جا سکتا تو وہ کب ہوں گی؟ قیامت کے روز ہوں گی۔ تو جسٹس بھی جو ہے، انصاف بھی جو ہے، کوشش پوری ہوتی ہے کہ دنیا میں انصاف جو ہے اس کو قائم کیا جائے، لیکن پھر بھی کمی رہ جاتی ہے۔ اور ہوگا کیا کہ قیامت کیوں اسٹیبلش کی جائے گی؟ کہ پورا پورا انصاف جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اور پھر کیا ہے؟ انما، سوائے اس کے نہیں کہ قولنا، ہماری بات، ہمارا کہنا، لشیء ان، کسی چیز کو، اذا جب ارادنا ہو ہم اس کا ارادہ کریں، ان یہ کہ نقولو ہم کہیں، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قیامت کو اتنا مشکل سمجھ رکھا ہے کہ اچھا قیامت کیسے برپا ہوگی، مینز قیامت سے مراد کہ انسانوں کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کہ ہم تو مر کر مٹی ہو جائیں گے، تو ہاؤ کام، کیسے پاسبل ہے؟ یعنی جو ہے نا دیکھنے میں یہ بڑی ناممکن سی چیز لگتی ہے کہ کیسے اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان جو کہ آ کے اس دنیا میں مر کر مٹی ہو گئے، سب کے سب کیسے جو ہے پھر سے جو ہے اٹھائے جائیں گے دوبارہ، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ زندگی دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یعنی کیا ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی کام کو کرنا ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کام کا بھی ارادہ کریں کہ یہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کن، دیٹس اٹ، اور وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ باتیں جو ہے نا صرف ہمارے لیے ہیں کہ اچھا یہ سب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو پاسبل نہیں نظر آتا۔ یعنی آج بھی جو ہے نا لوگ قیامت کا انکار کس لیے کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے انسانوں کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی دے دے۔ اور یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور اسی لیے دیکھیں کہ جب یہ سورہ شروع ہوئی تو بار بار جو ہے یعنی کائنات کی طرف غور کرنے کا کہا گیا، جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اور اس میں سب سے پہلے انسان کی اپنی پیدائش جو ہے نا اس کو بتایا گیا کہ وہ کس سے ہے؟ نطفہ سے ہے۔ یعنی بیسیکلی آج بھی لوگ جو ہے نا یہی کر کے انکار کرتے ہیں کہ اچھا کیسے؟ تو جسٹ امیزنگ کہ انسان اس چیز کو تو ناممکن سمجھتا ہے
کہ اچھا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، مٹی سے دوبارہ انسانوں کو کیسے بنائے گا، لیکن اس بات پر کبھی حیران نہیں ہوتا کہ اس کا اپنا اوریجن، اس کی اپنی بگننگ کہاں سے ہے، کہاں سے وہ کیا بن جاتا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کام جو ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کو بنانے والی نہ تو ماں ہوتی ہے اور نہ ہی باپ ہوتا ہے، یہ پروسیس اٹ سیلف چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو آغاز ہے، جو اس کی بگننگ ہے، وہ کہاں سے ہے۔ صرف وہیں پر اگر انسان غور کر لے کہ جو خالق اور مالک ایک حقیر سے پانی سے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا زبردست انسان تخلیق کر سکتا ہے، تو یہ کام اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں بے شمار ان گن چیزیں ہیں جن پر انسان غور کرے تو انسان آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس خالق کائنات کے لیے، جس نے اتنا کچھ تخلیق کر رکھا ہے جو کہ انتہائی امیزنگ ہے، اس کے لیے یہ کام کیا مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، اور وہ کام کیا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو کہ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، یہاں پر جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مراد ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی۔ کیوں ہجرت کی، کس کے لیے ہجرت کی، فی اللہ ہی، اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں۔ اور کب ہجرت کی، من بعدی، اس کے بعد کے، ما ظلموا، کہ ان پر جو ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ان کو ضرور جگہ دیں گے، ضرور ٹھکانہ دیں گے، فی دنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا، بہترین، خوبصورت، ولا اجر، اور البتہ اجر، الآخرتی، آخرت کا، اکبر، بڑا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کی، اور ہجرت کرنے پر وہ مجبور کیوں ہوئے، کیوں انہوں نے اپنا گھر بار، اپنے کاروبار، بیوی بچے، رشتہ دار، ہر چیز، یعنی یہ ساری چیزیں جسٹ امیجن، اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، ہمیں ہمارا گھر، بیوی بچے، شوہر، رشتے، یہ ساری چیزیں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ ایون کہ یعنی ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے مال اسباب، ہر چیز کے ساتھ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہو تو ہمارا دل اتنا اداس ہو جاتا ہے، ہمارا جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہاں پر کیا تھا، اور وہ جا بھی ہم رہے ہوتے ہیں اپنے کسی فائدے کی خاطر، ہمیں وہاں پر کچھ اچھا بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے، تب ہم موو کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا سیکریفائس کرتے ہیں کہ اچھا نہیں بھی دل چاہ رہا بٹ ہمیں جانا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں پر جو صحابہ کرام تھے وہ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن کیا تھا کہ یہ ساری اتنی پیاری پیاری چیزیں کہ اپنے گھر بار، رشتے، مال اسباب، سارا کچھ انہوں نے چھوڑا۔ کب چھوڑا، من بعد ما ظلموا، کہ جب ان پر بے انتہا ظلم کیا گیا، جب ان کو یعنی اس حد تک ان کو مجبور کر دیا گیا، انتہا کا ظلم تھا کہ اس کے بعد کیا تھا کہ یا تو وہ اپنے ایمان کو بچائیں یا پھر اپنے گھر بار بچائیں۔ یہ سچویشن تھی کہ وہ مکہ میں کس صورت میں رہ سکتے تھے کہ اپنے ایمان کو خیر آباد کریں، دوبارہ سے شرک پر آ جائیں، تو مکہ میں ان کے لیے بہت جگہ تھی، لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر جو ہے شرک کو چھوڑتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تب کیا تھا، ایک اللہ کو پانے کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں چھوڑنا تھیں، اپنے گھر بار، بچے، ایوری تھنگ جو ہے وہ چھوڑنا تھی۔ اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا بھی کیوں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ، یعنی صرف ایسے بھی بات ہو سکتی تھی نا، والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا، کہ لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، نہیں، اسپیشل بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ سب کچھ چھوڑنا، یہ ہجرت کرنا، یہ کیوں تھا، فی اللہ، خالص، بہت ہی زیادہ خالص تھے اپنے اس کام میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا کہ ان کی ہجرت کیوں تھی، اللہ کی خاطر تھی، اللہ کی خاطر انہوں نے یہ سارا کچھ قربان کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے یہ کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں جب جو ہے کافی زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو کیا تھا کہ آ، پہلی جو ہے وہ ہجرت کہاں پر کہی گئی، جو کہ حبشہ کی طرف جو ہے بیسیکلی کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور سیکنڈ ہجرہ بھی جو ہے وہ حبشہ کی طرف بھی تھی، پہلے تھوڑے سے لوگ تھے، اس کے بعد اور زیادہ لوگ جو ہیں وہاں ہجرت کر کے گئے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی جو ہے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں اس صورت کو تو ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر ان پر غور و فکر کی دعوت دی کہ یہ ساری چیزیں جن کو تم استعمال کرتے ہو، جن سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ان پر غور و فکر کرے انسان تو ان تمام چیزوں سے ایک چیز جو بہت زیادہ جھلکتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کائنات سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ توحید پتہ چلتی ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہم نے دو کیٹیگریز پڑھی تھیں۔ ایک کیٹیگری کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو تو استعمال کرتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی رہنمائی قرآن کی صورت میں آتی ہے تو اس کو انہوں نے متکبر بن کر کیا کہا کہ اساطیر الاولین، یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں پہلوں کی نا، یہ میڈ اپ تھنگز ہیں، یہ بنائی بنائی باتیں، خود ساختہ قسم کی باتیں ہیں، تو ان کو چھوڑو۔ اور کیا تھا کہ ایسے لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے ہدایت کا، رہنمائی کا انکار کیا، تو ایسا کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور دوسرے اور پھر ان کا بتایا بھی گیا کہ جب ان کا اینڈ ہوا تو وہ اسی حال میں تھے، نافرمانی کی حالت میں ان کی موت آئی، تو وہاں پر بھی فرشتے جو کیا ہیں ان کے ساتھ سختی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہیں جو ہے آگ کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا گیا۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے جو کہ ان نعمتوں پر غور و فکر کرتی ہے، اس کائنات سے اپنے رب کو پہچانتی ہے، اور جہاں باقی سب نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے اپنے عقل کے ذریعے سے، تو جو ہدایت اور رہنمائی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ خیرہ، یہ تو بہترین نعمت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو ہمارے لیے فائدے ہی فائدے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ یہ نعمت ایسی ہے جس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ طیبین ہیں، یعنی بیسیکلی ان کا بھی ہمیں اینڈ بتایا گیا کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کس حال میں ہوتے ہیں؟ طیب ہوتے ہیں، کفر، شرک اور نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو خیر سمجھا اور خیر سمجھ کر اپنی زندگی میں لے آئے، اور اس قرآن نے کیا کیا؟ ان کو طیب کر دیا۔ اب یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا لوگوں نے کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کیا قرآن کیا ہے؟ خیر ہے، اور اس خیر کو اپنا لیا تو بیسیکلی اور طیب بن گئے، اور اس کے بعد ان کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ تو یہ جو بیسیکلی خیر کہنا قرآن کو، اور پھر اس قرآن کو اپنانا اور طیب تک کے درجے تک پہنچنا، یہ بیسیکلی یہ سفر جو ہے نا یہ خاصا لمبا اور مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس میں کیا تھا کہ مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں اور قربانی ہے، اور یہی چیز اب یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو قبول کیا خیر سمجھ کر، اس قرآن کو لے لیا اور طیب بن گئے، اور طیب بننے کے بعد ان کو جو ہے جنت کی خوشخبری بھی دے دی گئی، تو یہ جو سارا سفر انہوں نے طے کیا طیب بننے کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ یہ کیا تھا کہ انہوں نے بہت بہت تکلیفیں اٹھائیں اس راستے میں، بہت زیادہ قربانیاں دی، لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا بدلہ کیا تھا؟ بہترین عطا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اچھا تھا بہت مشکل، اپنی ان تمام پیاری پیاری چیزوں کو چھوڑنا جو ہے تھا بہت مشکل، لیکن کیا تھا کہ اگر انہوں نے قربانیاں دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہجرت کی تو ہے کیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ان کو دنیا میں کیا ہے کہ ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے، بہترین جگہ دیں گے، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو پھر ہے ہی اکبر، وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی بیسیکلی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں آتا ہے اور اس کی خاطر کسی بھی ایسی چیز کو چھوڑتا ہے جو اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں حائل ہوتی ہے، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو کچھ اس نے رب کی خاطر قربان کیا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے چھوڑا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہترین چیز جو ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے جو ہے ہجرت کی تو بظاہر کیا تھا کہ بہت ہی برے حالات میں جو ہے یہ مدینہ پہنچے، لیکن کیا تھا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی عطا کی، اور اس کے علاوہ جو
आखिरत का अजर है वो तो है ही उनके लिए, लेकिन दुनिया भी उनको अता की गई और बेहतरीन जो है वो अता किया गया। जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में क्या आता है कि खासे रिच थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन क्या था कि खाली हाथ जो है मदीना आ गए, सब कुछ अल्लाह की खातिर छोड़ दिया, खाली हाथ मदीना आ गया। अब समझे कि यानी रिचेस्ट पर्सन, एक बहुत अमीर तरीन शख्स जो है, एक पाई भी उसके पास ना हो, सब कुछ वो अल्लाह की खातिर छोड़ दे, बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन हुआ क्या कि हम क्या देखते हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, उन्होंने वहां पर भी जो है अपना बिजनेस शुरू किया और अल्लाह ताला ने उनको बहुत बहुत ज्यादा अता किया। यानी उनकी अगर हम देखें कि कितनी ज्यादा मालियत की चीजें उनके पास थी, तो बहुत यानी बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हाना, यानी ऊंट के ऊंट जो है ना, हंड्रेड्स में ऊंट भरे हुए काफले जो थे ना, वो उसमें दे देते थे, चैरिटी में दे देते। इसके बावजूद भी उनके पास बहुत कुछ था। और इनके बारे में ये भी आता है कि आप के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, उनकी अजवाज को जो है बेसिकली उनका खर्चा जो है आप उठाते थे, और उनको बड़े एहतमाम से जो है वो अगर हज के लिए भी जाना होता तो बाकायदा यानी उनके शायान शान जो है उनके लिए सवारी का इंतजाम जो है ये करते थे। तो बेसिकली अब उस पॉइंट को देखें कि जब इंसान छोड़ता है, अब उसे नहीं पता कि मुझे मुस्तकबिल में ये सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उसका ईमान और तवक्कुल होता है। अदरवाइज अगर हम देखें कि एक एवरेज इंसान जो है ना, बहुत डामाडोल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके दिल में क्या होते हैं, डाउट्स के होते हैं कि पता नहीं जो छोड़ रहा हूँ तो बाद में मुझे ऐसा कुछ मिलेगा भी ये कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, अगर इंसान छोड़े तो उसे बेहतरीन जो है बढ़कर जो है वो अता किया जाता है। और अगर इन केस अगर दुनिया में ना भी मिले, अव्वल तो मिलता है, किसी और फॉर्म में भी मिल सकता है। हमारी निगाह शायद जिस चीज को देख रही होती है कि हमें इस तरफ से मिलना चाहिए, हो सकता है कि वहां से ना मिले, लेकिन किसी और तरफ से कुछ और अच्छा मिल जाए। और ये भी है कि टाइम भी बहुत लगता है, बीच में एक लंबा टाइम आता है जिसमें कि आपको इस्तकामत दिखानी होती है, तब ये अल्लाह सुब्हाना तआला का वादा जो है उस शख्स के लिए जो है वो पूरा हो जाता है। और इसी तरह जैसे कि हबीबा जो हैं वसल्लम की अजवाज में से हैं, उनके बारे में भी क्या आता है कि उन्होंने बेसिकली इससे पहले उबैदुल्लाह बिन जहश जो हैं, उनकी वो वाइफ थी। और इनके हस्बैंड जो है पहले क्या थे कि जो है मक्का में जब थे, तो बेसिकली तब भी वो शिर्क से जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आप सल्लम ने इस्लाम की तबलीग की, तो उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया, यानी बेसिकली पहले शिर्क से क्रिश्चियनिटी, और फिर जब इस्लाम आया तो इस्लाम कबूल कर लिया। अब उनकी वाइफ कौन थी? उम्मे हबीबा थी। और हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत की, यानी उम्मे हबीबा ने अपने पहले शौहर के साथ जो है उधर हबशा की तरफ हिजरत की। अब हबशा में जो है क्रिश्चियनिटी थी, तो वहां क्या हुआ कि इनके हस्बैंड जो हैं वो फिर से क्रिश्चियनिटी की तरफ माइल हो गए और फाइनली जो है क्रिश्चियन बन गए। तो अब उन्होंने जो है हबीबा को भी जो है थोड़ा सा प्रेशराइज किया कि वो भी जो है इस्लाम को छोड़ दें और क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाएं, लेकिन वो जो है अपने ईमान पर फर्म रहीं और इस्लाम पर रहीं। अब ये हमें चीज बड़ी आसान लगती है कि अच्छा, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि अगर वो, उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाए, प्रेशराइज किया, और लेकिन वो इस्लाम पर कायम रही, तो ये क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात इस सेंस में है कि उस वक्त जो है आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सेफ्टी किसके साथ है? आपकी फैमिली, आपके कबीले के साथ, आपके शहर के साथ, आपकी जगह के साथ। तो बेसिकली यानी मक्का उन्होंने छोड़ा, तो मक्का छोड़कर वो हबशा में थी, जहां पर के ना उनका कबीला था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना उनकी फैमिली थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कुछ भी उनके लिए ऐसा नहीं था कि जहां पे कि जो उनको जो है प्रोटेक्शन दे सके। तो ऐसे में कि जब उनकी प्रोटेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही है, कि सिर्फ वही है उनके साथ और कोई भी नहीं है, तो बेसिकली अपनी उस अकेली प्रोटेक्शन के सामने रेजिस्ट करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो बहरहाल देखें कि हुआ क्या कि अपने इस्लाम पर वो फर्म रही, इस्तकामत दिखाई,
اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کا شوہر جو ہے وہ انتقال کر گیا، اور آصف وسلم کو جب پتہ چلا کہ حبیبہ جو ہیں وہاں پر اکیلی ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہے انتقال کر گئے ہیں، تو آصف وسلم نے ان کو جو ہے پرپوزل بھیجا، جسے کہ حبیبہ نے قبول کیا۔ سبحان اللہ! یعنی جسٹ امیجن کہ کہاں وہ ایک عام انسان کی وائف تھیں، اپنے ایمان پر رہیں، اور یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ ڈاواڈول ہو جاتی اور یہ سوچتی کہ اب میں اکیلی عورت ایک بالکل اجنبی ملک میں، کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے، بس میرا شوہر ہی تو ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ گیا تو میں کیا کروں گی، یہ ساری سوچیں آتی ہیں نا۔ ایسا نہیں سوچا انہوں نے، فرم رہیں، تو جس چیز کو چھوڑا تو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ بہترین، بیسٹ مل گیا۔ سبحان اللہ! امہات المومنین میں شامل ہو گئیں، ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں، تو کتنا خوبصورت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا۔ اور اسی طرح یعنی بیسیکلی بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی خاطر جو ہے اپنا گھر بار چھوڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے ان کو بہترین جو ہے اولاد دی، اور ان کی اولاد میں جو ہے آگے سے نبوت رکھ دی، تو سبحان اللہ! اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے مسلمانوں نے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے، تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا بہت ہی عادل حکمران تھا، تو اس نے مسلمانوں کو جو ہے بیسیکلی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پر رہنے کی اجازت دی تھی، تو بیسیکلی بہترین ٹھکانہ جو ہے مسلمانوں کو دیا گیا۔ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے کہ مدینہ ہجرت کی، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کس طرح سے یعنی جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کو سبحان اللہ کتنے بہترین طریقے سے ویلکم کیا۔ یعنی امیگرینٹس جو ہے نا کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے، جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کو امیگرینٹس اچھے نہیں لگتے۔ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب آ کر ہم پر ہی جو ہے نا بوجھ بنیں گے، اور جو ہے ہماری چیزوں میں ان کا بھی شیئر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ امیگرینٹس جو ہے نا ان کو اتنا وارملی جو ہے نا ویلکم نہیں کیا جاتا، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ انصار جو ہیں انہوں نے نہ صرف مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، بلکہ کیا تھا کہ اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اور یہ جو دلوں میں جگہ دینے والی بات ہے نا، یہ ہر جگہ نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ نہیں ہوتی کہ ہر جگہ جو ہے یعنی اتنا بہترین جو ہے وہ سلوک کسی کو ملے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر جو ہے قربانی دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی عطا کی۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان جو ہے فائنینشلی بہت زیادہ ویک تھے، لیکن فائنلی کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس بہت بہت مال اور اسباب آیا۔ اور اب یہ چیز ہمارے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہے کیا کہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہمارے سامنے دو آپشنز آتی ہیں، ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے، ہماری اپنی جو ہے کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ابھی جو ہے اس چیز کو یعنی ہم بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر اور اپنے دین پر جو ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن دنیا پر جو ہے ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا چلی گی، ابھی جو اچھا مل رہا ہے نا اس سے بہتر شاید ملے گا نہیں، اگر میں نے یہ اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو مشکل ہے کہ اس سے بہتر مجھے کوئی چیز ملے، ہمیں وہی چیز جو ہے سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ لو کانوا یعلمون، کاش کے یعنی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جانتے۔ اور پھر کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو صبروا، صبر کرتے ہیں، صبر کیا، وعلا، اور اوپر ربہم، اپنے پروردگار کے، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انہی لوگوں کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، تو یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا؟ دو چیزیں تھیں، دو چیزیں تھیں کہ ایک تو کیا تھا کہ ان میں صبر تھا، انہوں نے صبر کیا، اور سیکنڈ کیا تھا؟ یا توکلون، بھروسہ تھا۔ اور یقین کریں کہ قربانی جو ہے نا انسان
सब्र और तवक्कुल के बगैर दे नहीं सकता। सब्र क्या होता है? हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को रोक कर रखना, अपने आप को बांध कर रखना। अगर इंसान अपने नफ्स को बांध नहीं सकता, अपने नफ्स को रोक नहीं सकता, तो फिर बड़ा मुश्किल है कुर्बानी देना। फिर इंसान जो है ना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। कुर्बानी करने के लिए क्या है कि सब्र जो है ना बड़ा जरूरी है। और इसके साथ साथ क्या है? तवक्कुल, कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरीन अता फरमाएगा। तो ये तवक्कुल जो है ना, यही इंसान को कुर्बानी की तरफ ले जाता है। जितना ज्यादा तवक्कुल होगा, जितना ज्यादा सब्र होगा, उतनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी करते हुए इंसान जो है वो झिझकेगा नहीं। और यही चीज जो है ना, जैसे कि एक और मैं देख रही थी कि जैसे कुछ महीने पहले की बात है कि उधर यूके में जो है वहाँ एक खातून है जो कि पाकिस्तानी है, लेकिन उनको जो है एज अ जज जो है वो अपॉइंट किया गया। और वो बेसिकली वो खातून है जो कि हिजाब लेती हैं। और उनके बारे में पढ़ रही थी कि बेसिकली वो पहली हिजाबी खातून है जो कि एज अ जज जिनको अपॉइंट किया गया है यूके में। तो अब वो भी अपनी स्टोरी बता रही थी कि जब लॉ के सिलसिले में ही उनका कोई इंटरव्यू था 2001 में, 2001 में कोई उनका इंटरव्यू था। तो उस दौरान जो है उनकी फैमिली में से उनको किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप तो स्कार्फ लेती हैं तो मुश्किल है कि आप अपने कैरियर में आगे तक जा सके ना, यानी बेसिकली ये स्कार्फ जो है, ये हिजाब जो है, ये बहुत बड़ी रुकावट है, ये आपको आगे नहीं जाने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। और इस इंटरव्यू में भी अगर आप क्लियर होना चाहती हैं तो हिजाब जो है इसको उतार दें। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया। तो सुभान अल्लाह, यानी 2020 में जाकर जो है वो एक बड़ी पोस्ट पर खातून आई, और किसके साथ आई? हिजाब के साथ। तो बेसिकली यानी ये जो 2001 से 2020 तक का सफर जो है, इतने साल हमें बीच में नजर आ रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है? सब्र। ये सालों पर मबनी बात होती है। सब्र एक दो दिन का नहीं होता कि हम कहें कि अच्छा 2 मिनट सब्र कर लिया तो अब इसके बाद हमें अल्लाह जो है ना बेहतरीन चीज दे दे। नहीं, सब्र जो है ना ये एक लंबा पीरियड होता है जिसमें कि अल्लाह सुब्हाना ताला देखते हैं कि ये बंदा जो है ना कितनी इस्तकामत दिखाता है, कितना डटा रहता है। और उसमें मुश्किल से मुश्किल जो है ना वो चीजें लाई जाती हैं सिर्फ देखने के लिए कि ये जो तवक्कुल मुझ पर कर रहा है कि मेरा रब मुझे जो है संभाल कर रखेगा, बेहतरीन मेरे लिए करेगा, ये इस बात में कितना जो है पक्का रहता है। और जब इंसान इस्तिकामत दिखा जाए तो फाइनली क्या है? ननुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन उसको अता फरमाते हैं। लेकिन बात क्या है कि इंसान सब्र दिखाए और तवक्कुल दिखाए। और फिर क्या है? वमा, और नहीं, अरसलना, भेजा हमने, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, इल्ला, मगर, रिजालन, मर्द, नूही, हम वही करते थे, इलैहिम, उनकी तरफ, फस आलू, तो पूछ लो, अहल जिक्री, इल्म वालों से, इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने तुमसे पहले यानी आप सल्लम से पहले जो है मर्दों ही को पैगंबर बनाकर भेजा। और अगर जो है लोग नहीं जानते तो क्या है? अहल जिक्र से जो है वो पूछ लिया जाए। अब अहल जिक्र कौन से हैं? यानी अहले किताब। अब बेसिकली यहाँ पर भी जो है मुशरिकीन मक्का का एक जो एतराज उनका बड़ा था कि भी आप सल्लम जो है ये कैसे अल्लाह के नबी हो सकते हैं? अगर ये हमारी तरह के इंसान हैं, ये भी हमारी तरह खाते पीते हैं, बाजारों में जाते हैं, इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, यानी ये सारी चीजें हैं, तो इनमें और हम में क्या फर्क है? ऐसा क्या है कि भाई हम पैगंबर नहीं बने और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको अपनी वही के लिए जो है वो मुंतखब कर लिया? यानी हम में और इनमें क्या ऐसा फर्क है, इनमें क्या ऐसा खास है कि अल्लाह ताला ने इनको जो है अपना पैगंबर बना लिया? तो अब यहाँ पर जो है ना उसी चीज का जवाब दिया जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी इंसान को अपना पैगंबर मुंतखब किया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनसे पहले जो है यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल अल्लाह ताला ने भेजे वो सारे के सारे क्या थे? मर्द ही थे। मर्द मीन्स के इंसान ही थे, और अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी तरफ वही भेजते थे। और अगर मुशरिकीन मक्का को इस बात का इल्म नहीं है कि आप सल्लम से पहले भी जितने पैगंबर आए वो इंसान ही थे, इंसानों में से ही थे,
تو کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل کتاب سے جا کر پوچھ لو۔ مکہ میں جو ہے نا بیسیکلی جیوش جو ہیں وہ نہیں رہتے تھے، اور مکہ والوں کے پاس کوئی ایسی کتابیں نہیں تھیں، الہامی کتابیں نہیں تھیں جس سے کہ وہ یہ جان سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی بیسیکلی یہ جو وحی کا آنا، پیغمبروں کا آنا اور کتابیں ان ساری چیزوں سے وہ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے اس طرح کی چیز بہت عرصے سے ہوئی نہیں تھی، اور جیوز جو ہیں، یہود جو ہیں، وہ زیادہ تر کہاں پر تھے؟ مدینہ میں تھے، مکہ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خود ان باتوں کا نہیں پتا کہ آج سے پہلے بھی، آج وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی میں سے جو ہے رسول بنا کر بھیجے، تو یہ بات تم کن سے پوچھ لو؟ اہل کتاب سے جا کر پوچھ لو۔ یعنی وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے جو ہے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ بالبیناتی، روشن نشانیوں کے ساتھ، والزبری، اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، الذکر، قرآن، لتبینا، تاکہ آپ بیان کریں، للناسی، لوگوں کے لیے، ماں وہ جو، نزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتفکرون، غور کریں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پیغمبر بھیجے گئے، اور وہ پیغمبر کیا تھے؟ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، لیکن خاص بات کیا تھی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بالبینات، بینات بھیجی تھیں، ان کے ساتھ معجزات بھیجے گئے تھے جو کہ عام انسانوں کو نہیں دیے جاتے، اور وہی بھی جو ہے عام انسان کی طرف نہیں کی جاتی، صرف اسی کی طرف کی جاتی ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی پیغمبر کیا تھے؟ بالبینات، معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ان کو دی گئی، والزبر، اور کتابیں بھی، صحیفے بھی دیے گئے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ہم نے آپ کی طرف بھی یہ ذکر نازل کیا، ذکر مین قرآن نازل کیا، آپ کی طرف بھی اسی طرح قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو، اس ذکر کو لوگوں پر بیان کر دیں۔ اور کیوں بیان کریں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ جو ہے اس قرآن پر غور و فکر کریں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا، کیوں نازل کیا گیا؟ کہ آصلی وسلم اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آصلی وسلم نے جو ہے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کی، یعنی لوگوں کو بتایا، اور یہ جو قرآن کا بیان ہے یہ آصلی وسلم نے بیسیکلی مختلف طریقوں سے کیا۔ یعنی کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ ایک تو بول کر بیان کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے بھی کیا، یعنی آصلی وسلم جو ہے صحابہ کرام کو قرآن کی تفسیر جو ہے بتاتے تھے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ مائدہ میں جو ہے ایک جگہ آیت میں کیا آتا ہے کہ یعنی جن لوگوں نے ظلم کے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط کیا، تو صحابہ کرام جو ہے اس بات پر تھوڑا پریشان ہوئے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے پر بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین ظلم، مین کے کچھ نہ کچھ ناانصافی، زیادتی یا کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو ہم میں سے تو ہر کوئی ایسا ہے جس نے کچھ نہ کچھ ظلم، مینس کے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی جو ہے وہ رہی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے آصلی وسلم نے کیا فرمایا کہ وہاں پر ظلم کے جو میننگز ہیں وہ کیا ہے؟ نا انصافی اور گناہ کے میننگز میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہاں پر ظلم جو ہے خاص طور پر اس کی معنی کیا ہے؟ شرک، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط کیا۔ تو شرک کے لیے وہاں ورڈ کون سا یوز ہوا؟ ظلم کا۔ تو اس ظلم کی ایکسپلینیشن کس نے کی؟ آصلی وسلم نے خود کی، کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آصلی وسلم نے جو ہے بول کر بھی قرآن کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ عمل کے ساتھ بھی قرآن کو بیان کیا۔ اور اس میں بھی ہمیں پتہ ہے بہت سارے احکامات جو ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں جو کہ قرآن میں دیے گئے، لیکن ان کا پریکٹیکل کس نے کر کے دکھایا کہ ان احکامات پر عمل کس طرح سے کرنا ہے؟ آصلی وسلم نے، جیسے کہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے جو کہ سنت کہلاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ آصلی وسلم نے ان کے بارے میں جیسے کہ نہ کہ بول کر بتایا اور نہ ہی عمل سے، بلکہ اگر کسی نے کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس چیز کو یعنی اگر اعتراض نہیں کیا اٹ مینس کہ اس کو اپروو کر دیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس قرآن کو بیان کیا، اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس قرآن پر غور و فکر کر کے جو ہے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اور پھر کیا ہے، افامینہ، کیا پس بے خوف ہو گئے، الذین، وہ لوگ جو مکرو، جن کے چالے چلتے ہیں، السیئات، بری بری، ان یہ کہ یخسفا کے دھسا دے اللہ اللہ بہم ان کو الارض زمین میں، او یا یاتیہم آ جائے ان پر العذاب عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون ان کو خبر ہی نہ ہو، او یا یاخذہم پکڑ لے ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے، فما پس نہیں ہم وہ بمعجزین عاجز کرنے والے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ بری بری چالیں چلتے ہیں، رسول کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، مکر چلتے ہیں، اور کھلم کھلا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو زمین میں دھسا دے، اور زمین میں دھسا دے، یا پھر یہ کہ ان کو ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہ ہو، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور وہاں سے ان کو جو ہے پکڑ لیا جائے۔ اور یا پھر کیا ہے کہ ان کو کب پکڑے، جبکہ یہ چلنے پھرنے میں ہو۔ چلنے پھرنے سے مراد کیا ہے کہ اپنی دن کی نارمل کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، دن کی روٹین نارمل میں چل رہی ہے، اور وہاں آ کر جو ہے ان کو ایک دم سے جو ہے وہ پکڑ لیا جائے۔ اور پھر کیا ہے، او یا یاخذہم پکڑ لے ان کو، علی پر، تخوفن خوف زدہ ہونے پر، فإن تو بے شک ربکم تمہارا پروردگار، لرؤوف بڑا مہربان، رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہے یعنی قرآن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کر دیا، کیوں بیان کر دیا کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس کے باوجود لوگ کیا ہیں، دین کے خلاف چلتے ہیں، رسول کے خلاف چلتے ہیں، اور اللہ کے خلاف چلتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اس بات سے وہ بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں کہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے وہ سنک ہولز بن جاتے ہیں، یعنی آرام سے لوگ اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ نیچے کو دھس گئی، اور نیچے کیا دھسی، اوپر جو کچھ بھی تھا وہ بھی زمین کے اندر جو ہے وہ دھس گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں بڑی ڈرا دینے والی ہے کہ سم ٹائمز دیکھا ہوگا، ابھی تو آج کل یہ ویڈیوز اور یہ وہ سارا یعنی ہر چیز کی ویڈیو بن جاتی ہے، سب کے سامنے آ جاتی ہے، تو کیا ہے کہ سم ٹائمز انسان اس قدر نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور اچانک اس کی اسی حال میں جو ہے وہ پکڑ ہو جاتی ہے، اور اس وقت اس انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس حال میں جو ہے وہ اس کو موت آ جائے گی، یعنی کھلم کھلا نافرمانی میں مشغول ہوتے ہیں، اور کیا ہے کہ کوئی ایسی آفت، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، یا کوئی آفت نہیں تو ویسے ہی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ کب آیا، جبکہ انتہائی جو ہے وہ نافرمانی میں جو ہے وہ مشغول تھا۔ اور اسی طرح جیسے ایک ویڈیو میں تھا، آئی ڈونٹ نو کہ میں بھی شادی ہوگی یا کیا ہوگا، تو اس میں جو ہے خوب وہ ڈانس، ہلا گلا، لڑکے لڑکیاں اور یہ وہ، اور اس میں خاصی عمر کے جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ آدمی بھی جو ہے ڈانس لگا، اب ایسی حالت میں جو ہے ایک شخص بیچارہ جو ہے اپنی جان سے چلا گیا، اس کا موت کا وقت جو ہے نا لکھا ہوا تھا، اور یہ دیکھیں کہ اپنی موت کے وقت وہ کس کام میں مشغول تھا۔ افا امینا، یعنی لوگ جو ہیں اس قدر نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں، ان کو یہ چیز قطعاً یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتے ہیں کہ نافرمانی اگر اتنی کھلم کھلا کر رہے ہیں تو کیا معلوم کہ اسی وقت جو ہے ان کی موت کا بھی وقت ہو، اور یا پھر کیا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور وہ بڑے مزے سے اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف ہو، اور اس کی موت جو ہے وہ آ جائے۔ اور یا پھر یہ کہ ان کی پکڑ کیسے ہو، الا تخوفن ڈر پیدا ہونے پر۔ اب یہ ڈر پیدا ہونا کیسے ہے کہ جیسے کہ یعنی کسی پر جو ہے وہ آفت آئے اور انسان اس کو دیکھے، اور ساتھ ہی جو ہے اس پر بھی آفت آ جائے، یعنی بیسیکلی
تخوف جو ہے نا اس میں گریجول کی میننگز ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس چیز کو یعنی خوف کے ساتھ جو ہے اس چیز کی طرف جانا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ تخوف میں یعنی کیا ہے کہ انسان کس طرح سے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی جہاز جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ جائے، اب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اب یہ جہاز جو ہے وہ تباہ ہونے کے قریب ہے، تو وہ خوف کیسا ہے؟ یعنی انسان لمحہ لمحہ کیا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب موت جو ہے اس کے قریب ہے. یعنی یہ پکڑ کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اس خوف اور ڈر کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کسی بھی لمحے جو ہے اس پر موت جو ہے وہ آ جائے گی. یعنی ایک لمحے بعد جو ہے اب اس کی باری ہے یہاں سے جانے کے لیے. اور اسی طرح کیا ہے کہ اس کے ایک اور میننگز بھی ہیں تخوفن کے تنفس. اور یہ کیسا ہے کہ یعنی گریجول. اور گریجول کیسا؟ یعنی پہلا تو کیا تھا کہ سڈن ہے لیکن موت کو اپنے سامنے انسان دیکھے. سڈن ہو گیا لیکن جیسے جہاز ہے ایک دم سے جو اس میں پرابلم آئی یہ سڈن ہوا، لیکن اس کے بعد اب وہ موت کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ یعنی ایک دم سے ہے. اور پھر کیا ہے کہ تنقص مین کہ گریجول، کہ آہستہ آہستہ. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان جو ہے یعنی کچھ ایسے پرابلم میں گھر جاتا ہے، کوئی بیماری ہے یا کچھ ایسا ہو گیا کہ آہستہ آہستہ اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے. اور یہ چیز جیسے کہ ایک پھانسی کا ملزم جو ہے اسے جب پتا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں دن فلاں ٹائم پہ جو ہے مجھے پھانسی دی جائے گی، تو یہ کیا ہے یعنی گریجول، آہستہ آہستہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی کاؤنٹ ڈاؤن بیسیکلی جو ہے نا اس کا شروع ہو جاتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن تو ہر ایک کا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب اس طرح سے اسپیسیفک سچویشن بن جاتی ہے تو پھر انسان تھوڑا اس طرف چلا جاتا ہے کہ اچھا اب اتنا اب اتنا اب اتنا، اور فائنلی کیا ہے کہ اس کی پکڑ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے لرؤوف الرحیم، بہت ہی شفقت اور مہربان ہے. اب کیا ہے کہ اب اس میں ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اچانک جس کی یوں اس طرح سے موت آ گئی اور پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لازم جو ہے گناہگار تھے اور ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو ہم کوئی بہت اچھے ہیں. نہیں، جانا تو ہر ایک نے ہی ہے، ہر ایک کی موت جو ہے وہ آنی ہی ہے. لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے اس میں جو مین لیسن ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی حال میں انسان اپنے رب سے بے خوف نہ ہو، نڈر ہو کر جو ہے نافرمانی کے کام نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی لمحے جو اس کی پکڑ کر سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے اولم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا الا طرف ماں جو خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ نے من شیئن کوئی چیز، یا تفیعو جھکتے ہیں ظلالہ اس کے سائے عن الیمینی دائیں و شمالی اور بائیں سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے للہ اللہ کو، وہم اور وہ داخرون عاجزی کر رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات پر کیا انسان غور نہیں کرتا؟ یعنی انسان اتنا نڈر اور بے باک ہو کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ دیکھتا بھی ہے کہ اس کے ارد گرد کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ بھی کرتے ہیں. اور انسانوں کو چھوڑ کر اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں. جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو ان کے سائے کیا ہیں؟ جھکے ہوئے ہیں، دائیں کو اور بائیں کو. اور وہ کس طرح سے ہیں؟ اس حال میں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے اور کیا ہے عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی بیسیکلی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہے، اس نے عاجزی اختیار کر رکھی ہے. اور یعنی کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں لیکن ہر چیز کا سایہ کیا ہے؟ زمین پر پڑتا ہے. اور یہ زمین پر اس کا سایہ پڑنا کیا شو کر رہا ہے؟ اس کی ہیوملٹی کو شو کر رہا ہے، اس کی عاجزی کو شو کر رہا ہے. اور اگر ویسے بھی ہم کائنات کی چیزوں پر غور کریں تو ہر چیز ہمیں جھکی ہوئی اور ہمبل محسوس ہوتی ہے. اور اس میننگز میں بھی کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابع اور فرمانبردار ہے، اس کے حکم پر وہ کام کرتی ہے. اور پھر کیا ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے یسجدو سجدہ کرتے ہیں ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں.
मिन दाबतिन जानदार वल मलाइकतु और फरिश्ते वहुम और वो ला यस्तकबिरून तकब्बुर नहीं करते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कायनात की तमाम चीजें, हर जानदार क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ है। और फरिश्ते जो कि बहुत बड़ी मखलूक है और बड़ी ताकत वाली मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो भी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ है। अब ये सजदा जो है ना, बेसिकली सजदा किस मीनिंग्स में, एक तो बाकायदा सजदा जो कि हम करते हैं, और एक सजदा क्या शो करता है, सबमिशन को, कि इंसान सरेंडर कर देता है, इंसान जो है ताबे और फर्माबरदार हो जाता है। तो कायनात की हर चीज क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के ताबे है। और फरिश्ते क्या हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और अल्लाह के सामने सजदा रेज हैं। या खाफूना, वो डरते हैं। अब फरिश्तों के बारे में कहा जा रहा है कि वो डरते हैं, रब्बिहिम, रब्बहुम, अपने परवरदिगार से, मिन फौकिहिम, अपने ऊपर, व यफअलूना, और वो वही करते हैं, मा युअमरून, जो कि उनको हुक्म दिया जाता है। यानी फरिश्तों की मिसाल देकर बताया जा रहा है कि फरिश्ते क्या हैं, कि अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म पर, यानी जो जिस चीज का वो हुक्म देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला, हर उस काम को वो कर जाते हैं, बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं दिखाते। इंसान जो है कायनात की चीजों से और फरिश्तों से जो है सबक सीखे कि कायनात की चीजें भी कितनी बड़ी बड़ी हैं, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर भी हैं। और फरिश्ते भी क्या है, बहुत अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको ताकत दे रखी है, लेकिन क्या है, इसके बावजूद ला यस्तकबिरून, इतनी ताकत, कुव्वत और इख्तियार होने के बावजूद क्या है कि वो तकब्बुर नहीं करते, वो गुरूर नहीं करते, और हर उस काम को कर जाते हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हुक्म देते हैं। और यखाफून रब्बहुम, अपने रब से वो डरते हैं। तो इंसान को बेसिकली जो है एक तरह से झंझोड़ा जा रहा है कि इन तमाम चीजों पर गौर करे, और फिर जो कुछ वो इस दुनिया में कर रहा है उस चीज पर भी गौर करे कि किस तरह से ये सारी चीजें अपने सामने देखता है, इनको ऑब्जर्व करता है, इसके बावजूद क्या है, अफा आमीना, बेखौफ होकर जो है इस जमीन पर जो है वो नाफरमानी करता है। अब ये जमीन भी क्या है, अल्लाह सुब्हाना तआला के हुक्म के ताबे है। यानी इंसान जो है इस बात का डर रखे कि जिस जमीन के ऊपर बैठकर जो है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, वही जमीन अल्लाह के हुक्म से जो है उसको अपने अंदर जो है वो समो लेगी, अपने अंदर जो है वो धसा लेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर जो है लेसन हमारा एंड हुआ। ये आयत बेसिकली जो है सजदा की आयत है। और सजदा के बारे में जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा था कि दो इसके बारे में ओपिनियन है। कि एक ओपिनियन तो क्या है कि जब सजदा की आयत आए तो सजदा जो है वो लाजिम है, यानी हर हाल में आपको करना है। और सेकंड ओपिनियन क्या है कि ये मुस्तहब है, यानी बहुत अच्छी बात है कि जब सजदा की आयत आए तो इंसान को सजदा रेज हो जाना चाहिए, सजदा कर लेना चाहिए। लेकिन इन केस के अगर आप सजदा नहीं कर सके और भूल गए तो उस पर गुनाह नहीं आएगा। तो बेसिकली ये दोनों हमें थॉट्स जो है पता चलती हैं। एक क्या कहते हैं कि ये लाजिम है, लाजिम मीन के नहीं करेंगे इट मीन्स के जो है उस चीज पे हमें गुनाह मिलेगा। और लेकिन दूसरा क्या है कि मुस्तहिब है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर भूल जाते हैं या नहीं किया तो उस पर क्या है कि गुनाह जो है वो नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे हमारा लेसन जो है वो एंड हुआ। चलिए इंशाल्लाह क्लास जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जो है अपनी इस किताब को समझने वाला, इस पर तफक्कुर करने वाला, इसको इस पर गौर व फिक्र करने वाला और इस पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।